ماہ مبارک، اس سے پہلے پھر ورلڈ کپ اور یہ ساری گیم، اس کے بعد پھر پی ایس ایل، تو یہ تمام جو تسلسل سے چیزیں جاری تھیں اس کی وجہ سے پرائم 11 تار کچھ وقفے کا یا تعطل کا شکار تھا. اور ایک بار پھر آپ کو ہم تازہ ترین خبریں، اپڈیٹس، تبصرے، تجزیے، معلومات، باتوں کے ایک ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. 88 دنوں میں بہت کچھ ہو گیا. ہم نے فروری کے پہلے ہفتے میں اپنا آخری پروگرام کیا تھا. اس کے بعد سے دنیا اس وقت ایک نیا منظرنامہ پیش کر رہی ہے. وقت بدل گیا، حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے. امریکہ نے ایران پر ایک جنگ مسلط کی اور اسی دوران اس جنگ بندی بھی عمل میں آئی. تقریباً 2500 سے 3000 شہادتیں ہوئیں ایران میں. ایران کے سپریم لیڈر رہبر معظم سید علی خامنہئی شہید ہوئے اور بہت سارا اور جانی نقصان ہوا. لبنان میں بھی تقریباً اتنی شہادتیں ہوئیں اور تقریباً $2 بلین مختلف اندازے اور ایک اندازے کے مطابق امریکہ کو روزانہ $2 بلین اس جنگ کے نتیجے میں امریکہ کا خرچہ ہوا. آبنہ ہرمز ایک نئی صورتحال کی صورت میں سامنے آیا اور اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب 20% جس جگہ سے دنیا کا تیل جاتا ہے وہ جگہ ابھی بھی رکی ہوئی اور وہاں سے تیل کی فراہمی اس انداز سے نہیں ہو رہی، بلکہ سمجھیں کہ فار آل پریکٹیکل پرپسز وہ ایک اس کا یعنی 100+ جہاز وہاں سے روزانہ جاتے تھے، اب اس کا 1% جاتے ہیں، کبھی نہیں جاتے. اس کے نتیجے میں دنیا بھر میں ایک انرجی کرائسس آیا. بہت ساری رپورٹس نے اس کو دنیا کا بدترین انرجی کرائسس بھی قرار دیا. یہی وجہ ہے کہ ہم نے جب آخری دفعہ جب 5 فروری کو ہم نے آخری پروگرام کیا تب پاکستان میں وطن عزیز میں پیٹرول، ابھی ہم مطلب راؤنڈ آف کر کے نمبر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں تو اس وقت پاکستان میں پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 253 روپے تھی، 266 روپے کا تھا آج سے کوئی تقریباً 3 ماہ پہلے. آج وہی پیٹرول 253 کے بجائے تقریباً 400 روپے کا ہے. وہی ڈیزل 266 کے بجائے تقریباً 400 روپے کا ہے. یہ ساری کی ساری صورتحال ہے. اب اس تمام تر صورتحال میں اگر ہم بالکل فاسٹ فارورڈ کر کے آگے آ جائیں تو پچھلے کافی دنوں سے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ بات آگے بڑھے گی، پیچھے جائے گی، یہ ہوگا کیا، کوئی خبر ہی نہیں آ رہی تھی امریکہ ایران جنگ بندی سے متعلق. یہاں تک کہ کل رات تقریباً اب سے 24 گھنٹے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان آیا. اس کے بعد سے لے کے اب تک 4-5 بڑی ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں جس کی بنیاد پر ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جنگ یا یہ جنگ بندی کس سمت جا رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کل رات کو کیا کہا ٹروتھ سوشل پہ؟ آپ جانتے ہیں آبنہ ہرمز میں ایک طرف ایران نے اپنا ظاہر ایران کا تو کنٹرول ہے اور ایران کے طرف امریکہ نے بحری ناکہ بندی کی ہوئی، جو کہ خود ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے مطابق انہوں نے ہنستے ہوئے کہہ دیا کہ وہ قزاق کے ہیں، ہم تو مطلب ہم تو پائرٹس کی طرح ہی ایکٹ کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں وہ سارے کا سارا معاملہ. تو یہ دیکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل کیا کہا. اب سے 24 گھنٹے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ غیر جانبدار ممالک کے لیے ہم آبنہ ہرمز میں مدد کا اعلان کرتے ہیں. کیا مطلب؟ ٹرمپ کہتا ہے جن ممالک کا اس سارے تنازع سے تعلق نہیں ان ممالک نے ہم سے مدد مانگی ہے. ان غیر جانبدار ممالک نے کہا ہے کہ وہ آبنہ ہرمز میں پھنس کر رہ گئے ہیں. آبنہ ہرمز میں پھنسنے والے متعدد ممالک بے قصور ہیں، یہ ممالک معصوم ہیں. ایسے نیوٹرل ممالک پھنس گئے ہیں جو ایران، مشرق وسطیٰ اور ہمارے لیے اچھے ہیں. ہم آبنہ ہرمز میں پھنسے جہازوں کو نکالنے کے لیے ہر ممکن مدد کریں گے. محفوظ نیویگیشن ہونے تک ہم پوری طرح مدد کرتے رہیں گے. اور انہوں نے سارے عمل کو نام دیا پروجیکٹ فریڈم کا اور کہا کہ پیر کی صبح یعنی کہ آج جو صبح گزر گئی مشرق وسطیٰ کے وقت کے مطابق اس آپریشن فریڈم کا آغاز ہو جائے گا. یعنی کہ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب امریکہ کے مطابق یہ آپریشن فریڈم جاری ہے. یہ امریکہ، مشرق وسطیٰ اور خاص طور پر ایران کی جانب سے انسانی ہمدردی کا مظاہرہ ہے. یہ سمجھ میں نہیں آیا، ہم جانیں گے اپنے ماہرین سے کہ ٹرمپ یہاں پہ کہنا کیا چاہ رہا ہے کہ یہ ایران کی جانب سے بھی انسانی ہمدردی کا مظاہرہ ہے. آبنہ ہرمز میں پھنسے بہت سے بحری جہازوں میں خوراک کی کمی ہے، پھر ساتھ میں دھمکی لگا رہے ہیں کیا ہم یہ سارا عمل انجام دیں گے، ہم وہاں سے جہازوں کو نکالیں گے، جہازوں کو گزارنے میں مدد دیں گے. اگر بدقسمتی سے کسی نے مداخلت کی تو اس سے سختی سے نمٹا جائے گا. اب سے تھوڑی دیر پہلے، کچھ منٹ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو دیا ہے پاکستانی وقت کے مطابق 10-10:30 بجے رات کو. تب بھی یہ کہا ہے کہ اگر ایران نے یہ جو ہمارا آپریشن جاری ہے اس میں مداخلت کی تو ہم بہت سخت رد عمل دیں گے، ہم نقشے سے مٹا دیں گے. ساتھ میں اسی ٹویٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا میرے نمائندے ایران کے ساتھ بہت پازیٹیو بات چیت کر رہے ہیں اور یہ بات چیت سب کے لیے کچھ بہت مثبت نتیجے کی طرف جا سکتی ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اب سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے کہا. اس پر ایران نے ریاکٹ کیا. ایران نے کہا کہ اگر ایسا کچھ بھی کیا امریکہ نے تو ہم اس کو ایسکیلیشن تصور کریں گے. ایران کی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے اس پر کیا کہا؟ انہوں نے کہا آبنہ ہرمز میں امریکہ کی مداخلت کو ہم سیز فائر کی وائلیشن سمجھیں گے، جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھیں گے
اور آبنائے ہرمز خلیج فارس کو ٹرمپ کے ڈیلوژنل سٹیٹمنٹ سے نہیں چلایا جا سکتا, بیانات سے نہیں چلایا جا سکتا. آبنائے ہرمز خلیج فارس ٹرمپ کی خیالی پوسٹوں سے نہیں چلیں گے. الزام تراشی پر مبنی بیانیے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. یعنی ایک طرف ٹرمپ نے کہا کہ ہم تو یہ بڑا اچھا کر رہے ہیں, ہم تو ایران کے لیے بھی اچھا کر رہے ہیں کہ وہ جہاز پھنسے میں, ہم وہاں سے ان جہازوں کو نکالنے میں مدد کریں گے. ظاہر ہے ایران کا یہ موقف ہے کہ آبنائے ہرمز میں ہمارا ہی کنٹرول ہے اور یہاں جو موومنٹ ہوگی وہ ہمارے ہی مرضی سے ہوگی. یہ دو طرفہ ہی اگر کچھ طے پایا تو ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکی صدر خود کچھ طے کرو اور آبنائے ہرمز سے وہ کر گزرے. یہ تو ہو گیا کل رات کا اعلان. اس کے بعد سے لے کے امریکہ نے اب تک کیا کیا ہے, ہاؤ ایگزیکٹلی ہیز امریکہ ہیلپڈ نیویگیٹ دیز شپس فرام اسٹریٹ آف ہرمز. اور امریکہ نے ایسا کیا بھی ہے یا صرف باتیں ہی تھی, یہ بھی ابھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اس کے بعد سے لے کے اب تک کچھ ڈیولپمنٹس یہ ہوئی ہیں کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان ہے, یہ اب سے کچھ منٹ پہلے کا, جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس سے کچھ منٹ پہلے کا, جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران ہیز ٹیکن سم شاٹس ایٹ انریلیٹڈ نیشنز وتھ ریسپیکٹ ٹو دی شپ موومنٹ پروجیکٹ فریڈم. ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ ساؤتھ کوریا کی کارگو شپس پر ایران نے, یہ جو ہمارا جو پروجیکٹ فریڈم چل رہا ہے جس میں ہم جہازوں کو نکلنے ہی میں مدد کر رہے ہیں, اس میں ایران نے فائر کیا ہے, ایران نے کچھ شاٹس کچھ حملے کیے ہیں ساؤتھ کوریا کی شپس پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں, ٹرمپ کہتا ہے کہ یہ وقت ہے ساؤتھ کوریا کے لیے کہ وہ بھی اس مشن میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. ایران کے پاس کچھ تیز کشتیاں رہ گئی ہیں اور ہم نے ان میں سے 7 کو نشانہ بنا دیا ہے. اور اس بارے میں میرا جو وزیر جنگ ہے پیٹ ہیگسیت, وہ اس بارے میں کل نیوز کانفرنس بھی کرے گا. یہ اب سے تھوڑی دیر پہلے کہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے امریکن شپس جو کہ کوشش کر رہے تھے قریب آنے کے, ہم نے وہاں فائر کیے اور اس کے بعد امریکن شپ واپس چلے گئے. امریکہ نے کہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. اس دوران ایک اور بڑی ان یوزول پیش رفت ہو گئی ہے. آج دن میں 1 سے زائد مرتبہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے, یو اے ای نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی طرف سے ہم پر اٹیک ہوئے ہیں, اور 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 سے 4 اٹیک ہوئے ہیں جن کو ہم نے ناکام بنا دیا ہے, جس کی وجہ سے یو اے ای کی ایئر سپیس بھی بند رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے, اب دوبارہ کھول دی گئی ہے کچھ دیر پہلے. ایران نے اس کی تردید کی ہے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب یو اے ای کے جو کچھ تجزیہ کار وغیرہ ہیں وہ سوشل میڈیا پر ایران پر غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایران نے ہمارے ساتھ یہ کیا اور یہ اچھا نہیں کیا. اسرائیل کے ایک سابق وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا کہ ایران نے یو اے ای کے ساتھ یہ کیا, یو اے ای ہمارا الہی ہے, اس کا ایران کو بھگتنا پڑے گا. یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے یہ سب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہم جو متعلقہ دارالخلافے ہیں وہاں ہم جائیں گے. یعنی کہ ہم امریکہ بھی جاتے ہیں, ہم تہران بھی جاتے ہیں, اور ہم مڈل ایسٹ بھی جاتے ہیں, اور ہم تینوں جگہوں سے ذرا کچھ ریلیونٹ لوگوں کو لے کے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہاں سے خبریں کیا ہیں, وہاں پر لوگوں کی سوچ کیا ہے, اور وہاں سے کیا آ رہے ہیں. تو آئی ایم سو گریٹفل کہ جناب ڈاکٹر عادل نجم صاحب انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ سے.